اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ برکت سے خالی ہوتی ہے۔ بابرکت ذات صرف اسی کی ہے، ساری کی ساری برکت سے اسی کے طرف سے ہی ہوتی ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کن کاموں سے آتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کی کون کون سی دعائیں ہوتی ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو بابرکت ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ بابرکت ہیں؟ تو آج ہم برکت کے بارے میں جانتے ہیں کہ برکہ کیا چیز ہے۔ کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی کا پیدا ہونا ہی برکت کہلاتا ہے۔ یہ برکہ بڑھنا ہے، نشوونما پانا ہے اور خیر کثیر کا نام ہے۔ برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے جو دنیاوی اسباب سے اوپر کی چیز ہے۔ برکت اس خیر کا نام ہے جس سے کوئی مفید چیز بن جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس سے فیض پاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ وقت بابرکت ہے جس میں نیک اعمال کیے جائیں، وہ علم بابرکت ہے جس پر عمل کیا جائے، وہ مال بابرکت ہے جس میں قناعت حاصل ہو اور جسے بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے، وہ انسان بابرکت ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور وہ اولاد بابرکت ہے جو کہ نیک اولاد ہو، وہ بیوی یا وہ شوہر بابرکت ہے جو ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اور وہ کام بابرکت ہے جس کے نتائج اچھے ہوں، وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بابرکت چیز تھوڑی سی بھی ہو تو اس سے بہت بہتر ہے جس میں برکت نہ ہو، یعنی کہ بہت زیادہ کوئی چیز ہو اور اس میں برکت نہ ہو تو اس سے تھوڑی سی چیز بہتر ہے جس میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے بابرکت چیز کی تلاش میں رہیں اور اسی کو اختیار کریں۔ کسی کا قول ہے کہ کثرت کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی بلکہ برکت کی وجہ سے کثرت ہو جاتی ہے، اور اس بات کا مشاہدہ اگر ہم سیرت نبوی سے کریں تو غزوہ خندق کا واقعہ دیکھتے ہیں، جہاں صحابہ کرام غزوہ میں خندق کھود رہے تھے اور انتہائی مشکل کا وقت تھا، سردی کے دن تھے، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت تھی، اور ایسے وقت میں ایک صحابیہ اپنے کچھ رشتہ دار کو کچھ کھجوریں بھیجتی ہیں کہ چپکے سے جا کے ان کو دے دینا تاکہ وہ کچھ کھا لیں۔ تو وہ بچی جب آتی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے اس میں کچھ کھجوریں ہیں، میری ماں نے میرے ماموں وغیرہ کے لیے بھیجی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا لاؤ تو ذرا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے کپڑوں پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی برکت کی دعا کرتے ہیں، تمام خندق والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آگے کھجوریں کھا لیں، اور اس کے بعد اس کپڑے پر کھجوریں ہی کھجوریں تھیں جو کہ گرتی جا رہی تھیں کپڑے سے، مگر کپڑے پر کھجوریں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ بعض اوقات اس کا مشاہدہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں کرتے ہوں گے۔ کبھی کوئی مہمان آ جائے اچانک سے اور آپ کا جو کھانا ہو آپ کو لگے گا شاید وہ کم ہو جائے گا، اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دینا، جو کھانا ہے وہ سب کو پورا ہو جائے۔ اور ہوتا بھی کیا ہے پھر کہ سب لوگ کھا لیتے ہیں کھانا، اور اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ بچا ہوا رہ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ لو بھئی ہم تو پریشان ہو رہے تھے، کھانا پورا ہی نہیں ہوگا، اور کہاں یہ کہ اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ یہ تو اب بھی بچ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ برکت والی ہوتی ہیں، کچھ کام جو ہیں وہ برکت والے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی ذات کا احساس کرنا اور فرائض کا ادا کرنا برکت والا کام ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات کا احساس کرتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے سارے فرائض کو پورا کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی برکت والا کام ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنے مال کو صحیح جگہ لگاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو صحیح کاموں کی ترغیب و ترہیب دیتے ہیں، اور اپنے تمام اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم برکت کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ جیسے مال کی برکت کی دعا تو ہم سب کو مانگنی آتی ہے اور ہم سب بھی مانگتے ہیں۔ ہمیں وقت میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم بارک لی فی اوقاتی، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جو ہم مال رزق حلال سے کماتے ہیں اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔
پھر جو ہم مال صدقہ کرتے ہیں، کیونکہ حلال مال سے ہی صدقہ قبول ہوتا ہے، تو جو مال ہم صدقہ کرتے ہیں اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے کاروبار میں سچ بولتے ہیں، سچ بول کر اپنے کاروبار میں چیزیں بیچتے ہیں اور جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے تو اس میں بھی برکت ہوتی ہے، اور تھوڑا سا کمایا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ ایون یہ کہ آپ دیکھیں کچھ اوقات میں برکت ہے، جیسے صبح کے اوقات میں برکت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی صبح میں برکت ہے۔ اسی طرح آپ اگر کھانے پینے کے اندر سنتوں کا خیال رکھتے ہیں تو اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنا سکھایا، اور مومنین اور ہمارے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کی دعا اس طرح سکھائی جاتی تھی جیسے کہ کوئی آیت سکھائی جاتی ہے، اور اس میں بھی برکت کا طریقہ بتا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں قناعت اختیار کرنا، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برکت کی دعائیں بھی سکھاتی ہیں، کیسے برکت آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ وسعت فرما دے میرے گھر میں اور برکت دے دے میرے رزق میں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہے۔ اسی طرح دوسروں کو برکت کی دعائیں دینا کہ بارک اللہ لک، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیکما، ہم بہت سارے لوگوں کو بھی اسی طرح سے برکت کی دعا دے سکتے ہیں۔ اور اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے برکت ہم کس طرح مانگ سکتے ہیں؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، کہ اللہ اس کے مال، اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما، اور جو تم نے اسے دیا ہے اس میں برکت پیدا فرما۔ اور اسی دعا کو آپ اپنے لیے بھی مانگ سکتی ہیں اور کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ اپنے لیے مانگیں تو اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما آتیتنی، اور دوسروں کو برکت کی دعائیں دیں، کھانا کھلانے والے کو دعا دیں، کوئی دودھ آپ کو آفر کرے تو اس کو بھی دعا دیں، کوئی نیا پھل کھائیں موسم کا تو اس کو بھی دعا کریں کہ وہ نیا پھل اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں کیا ہے، آپ کو عمر میں اتنی برکت دی ہے کہ آپ اس نئے سال کے نئے پھل کو کھا سکتے ہیں۔ کسی شادی شدہ جوڑے کو کسی دعوت میں جائیں تو اس کو بھی برکت کی دعا دے کر آئیں کہ بارک اللہ علیک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر، کہ اللہ تمہارے لیے اور تم پر برکت عطا فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے۔ اسی طرح بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک، آپ کسی کو بھی دعا اس طرح دے سکتے ہیں کہ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، اللہ تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز اپنے نفس میں، اپنے مال میں یا اپنے بھائی میں کوئی بھی محبوب چیز کو دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ بے شک نظر برحق ہے۔ یعنی کہ جب ہم برکت کی دعا کسی کے لیے نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں وہ ہماری نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی کا کثرت سے پڑھنا بھی باعث برکت ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی چیزیں، بہت سارے کام بھی برکت کے ہوتے ہیں جس کا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم آج سے برکت لینے کے لیے برکت والے خود بن جائیں، برکت والے کام کریں تاکہ ہمارے دم سے برکتیں ہوں، ہماری وجہ سے برکتیں ہوں، اور ہم اپنے گھرانوں میں بھی باعث برکت ثابت ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔